الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد باب من الشرک النذر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ نظر کسے کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں نظر نون، ذال اور را، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی عبادت جو آپ پر واجب نہ ہو، آپ اسے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے یا اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی تکمیل کی نیت سے اپنے اوپر واجب کر لیں تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ کوئی بھی روزہ انسان پر واجب نہیں ہے، جو بھی روزہ ہے سب نفل ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، کاروبار کے معاملے میں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی آدمی پیسہ لیا ہے ادھار واپس نہیں کر رہا ہے اس کے وجہ سے، فصل اگایا ہے لیکن اتنی بارش ہو رہی ہے کہ فصل کے خراب ہو جانے کے پورے امکانات ہیں، تو اس وقت تو آدمی کسی بھی مشکل حالات سے گھر جائے تو ایسی صورت میں اس سے باہر نکلنے کے لیے وہ ایسا عمل جو واجب نہیں تھا اپنے اوپر واجب کر لے کہ اللہ تو مجھے اس تکلیف سے باہر نکال، میں 4 روزے رکھ لوں گا، جبکہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں اس پر، اس نے نیت کر لی اللہ تو مجھے اس تکلیف سے باہر نکال، میں 4 روزے رکھ لوں گا۔ صدقہ صرف زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ الحمدللہ نارملی زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، اور کفارہ کا جو صدقہ وغیرہ ہو سکتا ہے وہ واجب ہے، ورنہ نارملی صدقہ انسان پر واجب نہیں ہے۔ آدمی دقت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں آتا ہے تب دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دے دے، میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا، ہے نا۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، پیسے والا ہو، جاتا ہے ہاسپٹل میں بچے کی ڈیلیوری کے وقت، ڈاکٹر سے کہے کہ آپ پیسہ سیزر کا لے لیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ نارمل ہو، اس لیے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر پیسے کے لیے سیزر کر رہا ہے نا، اب پیسہ سیزر کا لے لیجئے گا، چلے گا، ہم کو کوئی دقت نہیں، لیکن نارمل ہونا چاہیے، ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے۔ ویسے ہی کوئی آدمی مصیبت میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا ہوگا، اب آدمی سوچ رہا ہے آپریشن تو بڑی دقت کی چیز ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے آپریشن سے بچا لے، آپریشن کا جو خرچہ ہے میں صدقہ کر دوں گا، ہے نا۔ کون تکلیف جھیلے، تو دعا کر رہا ہے ایسا، اس انداز میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر آئی تکلیف، پریشانی، مصیبت سے دور ہونے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ایسی عبادت جو واجب نہیں ہے اسے اپنے اوپر واجب کر لے، تو یہ نظر ہے۔ واجب کی شرط اس لیے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا کام بن جائے تو کل سے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، تو اس تو ویسے ہی اس کو پڑھنی ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ یہ ہو جائے تو کل سے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، یہ پھر نعوذ باللہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ شریعت نے ویسے ہی واجب کر کے رکھا ہے، کل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نظر
انسان کے اوپر جو عبادت واجب نہ ہو اسے وہ خود پر واجب کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ اب ایسی صورت میں اس کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نظر مانتا ہو اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عبادت ہے اور یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے ایسی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس انسان پر واجب ہے کہ اس نظر کو نہ پوری کرے، اور ایسی نظر پوری کرنا گناہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ نظر مان لے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اجمیر میں جا کے چادر چڑھاؤں گا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ عجیب عجیب نظر مانتے ہیں کہ 50 کوے کو کلیجی کھلاؤں گا۔ انسان کو کھلائے، انسان بھوکا کوے کو کیا کھلائے گا؟ تو کوئی آدمی اگر ایسا الول جلول یا گناہ کے کاموں کی نظر مانتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نظر پوری نہ کرے۔ اگر نظر پوری کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر جائز نظر مانا ہے تو نظر پوری کرنا واجب ہے، اور نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ دے۔ سب سے سمپل کفارہ، چھوٹا کفارہ کیا ہے کہ آدمی 3 روزے رکھے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اب اگر کوئی انسان یہی نظر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے مان لے، ہے نا، چلا گیا اجمیر میں دعا کر رہا ہے بابا یہ کام کرا دے، ہاں میں تیرے دیگ میں 2 کھسی ڈلوا دوں گا، دیگ بٹتا ہے نا، لنگر بٹتا ہے، یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باب الشرک، باب اس چیز کا کہ شرک ہے۔ کیا شرک ہے؟ النظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے جو مورتیاں ہوتی تھیں ان کے نام کے نظر مانا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر مانا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ آج بھی بہت ساری نظریں ایسی مانتے ہیں کہ بال بڑا کر کے ایک لمبی مدت تک اس کے بعد بال کو منڈوائیں گے، اس کو مزار پہ اور ہندو لوگ مندروں میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ اس قسم کی نظریں آج بھی لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہے، اب وہ آندھرا میں پڑتا، تلنگانہ میں پڑتا ہوگا، اس جگہ کا نام ہے، ڈسٹرکٹ کا نام ہے نظام آباد۔ وہاں ایک گاؤں ہے بور گاؤں، نامی اس کا بور گاؤں۔ بہت کم عمر میں 1 مہینہ میں وہاں امامت کیا ہوں، کوئی 14-15 سال کا تھا تب، پہلی بار امامت کر رہا تھا۔ تو وہاں ایک لڑکے کو لائے، اس کے بال تقریباً لڑکیوں کے جیسے تھے، چھوٹا بچہ تھا کوئی 10 مہینے کا۔ بولے اس کے بال نہیں کاٹے؟ بولے نہیں، اس کا منڈن نہیں ہوا ہے۔ مسلمان محلہ ہے، ایسا کہنے والا خود کو اہل حدیث کہتا ہے، اہل حدیث مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، ان بولے ابھی اس کا منڈن نہیں ہوا ہے۔ اس کا منڈن ہوگا کب؟ تو ابھی اتنے دن باقی ہیں۔ تو یہ منڈن جو نظریں مانی جاتی ہے کہ اتنے دن کے بعد بال منڈوائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ نظر عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، جنتیوں کے اللہ کے نیک بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی ہولناکی، خوفناکی میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، جو بڑھتا ہی رہے گا، جو پھیلتا ہی رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت کیا بیان کی؟ یوفون بالنذر، کہ وہ نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نظر مان لیا
اور بعد میں اس کو پوری نہیں کیا، نظر مان لیا کہ 1000 روپے صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو لگتا تھا کہ بھائی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، جلدی نہیں نکل پاؤں گا، تو بس مان لیا 1000 روپے صدقہ کر دوں گا اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا راستہ دکھایا کہ معاملہ جلدی سے حل ہو گیا. بولے اتنا آسان چیز تھا، تب 1000 نہیں 100 ہی روپے صدقہ کریں گے. اگر آدمی ایسا کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ بے ایمانی کرنا ہوا نا. تو ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نظر ماننے سے منع کیا ہے، کہا کہ نظر یہ انسان کی تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، بس کنجوس کے جیب سے کچھ پیسے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ کتنا بھی بڑا کنجوس ہو، جب مصیبت آتی ہے تو خیرات بانٹنے لگتا ہے. جب مصیبت ٹل گئی تو پھر دوسروں کا بے ایمانی کرنے لگتا ہے نا. جب مصیبت چلی گئی تو دوسروں کا بے ایمانی کرنے لگتا ہے. تو یوفون بالنذر، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نذروں کو پوری کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میرے والد یا والدہ کا روزہ بچا ہوا ہے، اور کس چیز کا روزہ تھا؟ نظر ماننے کا روزہ تھا، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہا میں اسے چکاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى یا أَن يُقْضِيَ، اللہ کا جو قرض ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو چکتا کیا جائے. لہذا کوئی آدمی اگر نظر مان کے مر گیا، پوری نہیں کر سکا، تو اس کی اولاد پر واجب ہے کہ اس نظر کو پوری کرے. اگر روزہ رکھنے کا ہے تو روزہ رکھے، اگر اس نے نظر مانی تھی صدقہ و خیرات کا تو صدقہ و خیرات کرے. تو نظر کتنا اہم ہے کہ آدمی اگر نظر مان کر اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کیا ہے، وہ خود پورا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی اولاد اس کو پوری کرے گی. جیسے کہ روزہ ہو گیا، حج کا اگر نظر مان لیا ہو، عمرے کا نظر مان لیا ہو، صدقے کا نظر مان لیا ہو، تو ایسی صورت میں قربانی کا نظر مان لیا ہو، تو یہ سب چیزیں انسان کو کرنی ہوگی. وہ نہ کر سکے تو اس کی اولاد کو کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم جو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نظر ضروری نہیں کہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو. انسان اپنے دل میں نظر مانتا ہے، دل میں ارادہ کیا تھا نا، مصیبت میں آیا اللہ سے دعا کر رہا ہے، دل میں کہا، کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر نظر مانے ہو تو گھر والوں کو بتانا بھی چاہیے کہ میں نے ایسا ایسا نظر مانا ہے، 2 روزہ کا، 4 روزہ کا، 6 روزہ کا، تاکہ وہ مر جائے اور پوری نہ کر سکے تو اس کی اولاد پوری کرے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم جو نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ آدمی دل میں نظر اگر مانتا ہے اور اسے پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نظر ماننا تھا. ساتھ ہی ساتھ تم کس نیت سے نظر مان رہے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ آدمی نظر مانے تو اس میں شرط نہ لگائے، ڈیلنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ میں اتنا روپیہ یا یہ ایک چیز کرنے کی کیا کہتے ہیں نظر مان رہا ہوں، اللہ تو مجھے مصیبت سے نجات دے دے، اور وہ چیز کر لے، بھلے اس مصیبت سے وہ نجات پائے چاہے نہ پائے، ہے نا. یہ نہیں کہ کام ہو جائے گا تو نظر پوری کروں گا، نہیں، نظر مان لیا کہ میں اتنا روپیہ صدقہ کروں گا، اللہ تو مصیبت سے نکال، وہ صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکال دے گا. اگر وہ اس مصیبت سے نکال نہیں بھی سکا تب بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کر دینا چاہیے. اس کی مثال بعض علماء اس انداز میں دیتے ہیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوا اثر کرے چاہے نہ کرے، تمہیں بیماری سے چھٹی ملے چاہے نہ ملے، ڈاکٹر کو تو فیس پوری دیتے ہو، دوا خریدتے ہو، پیسہ پورا دیتے ہو. یہ ایک مثال بعض علماء دیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ انسان اگر نظر مانتا ہے تو اس کو ہر حال میں پوری کرے، اور نظر یہ عبادت ہے، اس لیے انسان اگر نظر مانتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے
یہ آدمی اللہ کا قرض دار ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس نظر کو اپنے اولاد کو بھی بتائے، تاکہ وہ اگر اس کو پوری نہ کر سکے تو اس کی اولاد اس کی جانب سے پوری کرے۔ تیسری جو دلیل یہاں پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اس بات کی نظر مانا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی نیک کام کرنے کی نظر مانا ہے تو اسے پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اسے پورا نہ کرے۔ نظر کا معاملہ قریب قریب قسم سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ قسم سے کر کے بھی، قسم کھا کر کے بھی انسان کیا کرتا ہے، کسی چیز کو اپنے پر واجب کر لیتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ چل بریانی کھلاتا ہوں، بڑے جھٹا کرتے کیا بولتے ہیں کہیں آدمی، تو کیا بریانی کھلائے گا کنجوس، چل نا یار، نہیں یار تو نہیں کھلائے گا، اللہ کی قسم بول رہا ہوں تو آیا تو میں ضرور تجھ کو کھلاؤں گا۔ اس پر واجب نہیں تھا، اس نے قسم کھایا، اس پر واجب ہو گیا، اب اس کو کھلانا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں آیا تو خیر بات الگ ہے، لیکن آ گیا تو آگے بولتا ہے تیرے کو تو میں بلانے کے لیے کیا تھا، نہیں کھلانا پڑے گا، واجب ہو گیا اس پر، اس نے قسم کھایا ہے نا، اس نے قسم کھایا ہے۔ تو نظر اور قسم کا معاملہ کیا ہے، بالکل سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، لیکن انسان کو بات بات پر لغو قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ویسے ہی نظر لغو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے آدمی کبھی کبھی غصے میں نظر مانتا ہے الٹی سیدھی، ہے نا، یہ خبیث مرا میں 40 کتوں کو کھانا کھلاؤں گا، بولتے ہیں نا، میں نے تو سنا ہے کئی لوگوں کو بولتے ہوئے کہ یہ بڑا نالائق آدمی ہے، پورے محلہ کا ناک میں دم کر کے رکھا ہے، یہ مر گیا نا تو ہم 40 کتوں کو کھانا کھلائیں گے، لوگ بولتے ہیں۔ یہ لغو قسم کا نظر ہے، ایسا نظر کرنے سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ایک حصے کا مذاق اڑانا ہے، اس قسم کا نظر نہ ماننی چاہیے اور نہ پوری کرنی چاہیے۔ اچھا، آدمی اگر کسی چیز کی نظر مانتا ہے اور اس سے بہتر کوئی چیز پاتا ہے، جیسے قسم کا معاملہ ہے، تو اسے چاہیے اس سے بہتر کو کرے۔ جیسے ایک آدمی، اس نے نظر مانا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، اب دیکھ رہا ہے کہ اگر میں عمرہ کروں تو حج کا پیسہ شارٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا اگر محنت کروں تو میں حج کر سکتا ہوں، تو نظر کا کفارہ دے سیدھا حج کرنے چلا جائے، وہاں جا کے تو عمرہ ویسے ہی ہو جائے گا، ہے نا۔ کوئی آدمی اگر نظر مانا ہے کسی چیز کا، مثال کے طور پر کہ ہم ایک کھسی ذبح کریں گے یا 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، آدمی سوچ رہا ہے کہ اگر ہم کھسی ذبح کر کے 10 مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں تو 10 ہی لوگ کا ہو رہا ہے، تھوڑا سا محنت کر کے پیسہ ملا کر کے اگر میں جانور گرو ذبح کر کے میں 100 آدمی کو کھلا سکوں تو یہ اور اچھا ہے، لیکن اس نے نظر تو کھسی کی مانی ہے نا۔ میں ایک جانور ذبح کروں گا ایسا نظر مانا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کھسی ہی کی نظر مانی ہے تو اس کو کفارہ ہے کہ گرو میں چلا جائے، بہتر چیز کی طرف ٹرانسفر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے نا۔ تو اس لیے نظر کے مسائل جو ہیں بہت حد تک قسم سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اسی لیے نظر کا کفارہ اور قسم کا کفارہ سیم ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتے 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، اور نہیں تو 3 روزہ رکھے۔ اب سوچو کوئی کسی ایک آدمی کو بریانی